اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت اپنی آقا رحمت کائنات فقیر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اس پروگرام کی تمام کارکنان اور اس میں شرکت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں سب کا ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کو حسینی عقیدت عطا فرمائے، عقیدت حسینی میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو احباب دور ہیں، آگے جگہیں خالی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پہلے آگے کی جگہیں خود کر لیں، الگ ترتیب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات قریب آ جائیں، یہ آداب مجلس کے خلاف رکھتا ہے، قریب آ جائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی یہ بس ذکر شہدائے کربلا سے منسوب ہے، جن کی شہادت، جن کی قربانی پوری دنیا اپنے مومنین بھائیوں یا اغیار سب واقف ہیں۔ یہ ایک ایسی قربانی ہے اور اسلام کو بچانے کا اور تحفظ دین کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی داستان شاید داستانوں میں بھی نہ ملے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ حسینیوں کا بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کا مٹانا حسین جانتے ہیں۔ یہ دشمنوں نے بھی بولا کہ دین کی خاطر خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں۔ اگرچہ سر جدا ہو کے ہے لو کے نیزہ پر کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں۔ پڑا جو وقت تو ہرگز نہ آنچ آنے دی، پڑا جو وقت تو ہرگز نہ آنچ آنے دی، نانا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، نانا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں۔ گواہی دیتی ہے آصف زمین کربلا، لہو سے بھی پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، لہو سے بھی پھول کھلانا حسین جانتے ہیں۔ امام پاک نے ہمیشگی کی زندگی پائی، ان کے رخدہ نے حیات جاویدانی پائی، اور جو امام پاک کے محب ہیں، اہل بیت نبی کے محب ہیں، غلامان اہل بیت ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ اے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے۔ ہم رضا جاوید کا ماتم نہیں کرتے، رضا جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس کی زندگی کی گواہی، جس کی زندگی کا تاکیدی حکم ہمیشگی کے لیے قرآن نے دے دیا ہو، اس کا غم و اندوہ کیسا، اس پہ چیخنا چلانا کیسا، یہ ہماری عقیدت کے بالکل برعکس اور منافی ہے۔ آپ دین اسلام کی پوری تاریخ کا جائزہ لیں، میرے آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر
قیامت تک دین اسلام کے لیے آپ کو کبھی جان دینی پڑے گی، کبھی اپنا خاندان اور کنبہ اٹھانا پڑے گا، کبھی اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا، کبھی اپنے بھائیوں کی مدد کرنی پڑے گی، کبھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، لیکن ہمیں ہر حال میں تبلیغ دین کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، دین اسلام پہ اور آئین دین اسلام پہ کبھی بھی کوئی آ جائے تو آئین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے، آئین اسلام کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ہمہ وقت کوشاں رہنا ہوگا، اپنی جان بھی دینی ہوگی، اپنا مال بھی دینا ہوگا، اپنا خاندان بھی قربان کرنا ہوگا۔ یہی کربلا کی سرزمین سے ہمیں میسج اور پیغام ملتا ہے، مرد حق باطل کے سامنے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہی کربلا کا مشن ہے، یہی کربلا کی تاریخ ہمیں درس و عبرت دے رہی ہے۔ اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں، یہ کربلا کا میدان ہے، یہ کربلا کا معرکہ ہے۔ کربلا کا معرکہ ہم نے سنا، کہیں پہ علی اکبر کی جوانی قربان کر دی گئی، کہیں پہ علی اصغر کی معصومیت کو قربان کر دیا گیا، کہیں پورا خاندان کنبہ لٹا دیا گیا۔ لیکن آپ دین اسلام کے تحفظ کے لیے جب آپ پرانی ہسٹری دیکھیں گے اور پرانی تاریخوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کبھی فلسطین کی سرزمین پہ ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، انہیں گھوڑوں کی ٹانگوں سے لوٹ دیا گیا، اس طریقے سے مسلمانوں کو قربان کر کے دین کو ہم تک پہنچایا گیا۔ کبھی آپ کو پتہ چلے گا صحابہ اکرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کے دھوئیں کی دھونی دی گئی، کبھی انہیں پانی میں غرق کر کے ان کا دم گھٹانے کی کوشش کی گئی، کبھی انہیں ننگے بدن گرم ریت کے پشت کے بل لٹا کے انہیں لٹا دیا گیا اور ان کے شانے پہ پتھر رکھ دیا گیا۔ یہ مصیبتیں اور یہ مشقتیں صحابہ نے برداشت کی ہیں، ان کی کوششوں اور قربانیوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین اسلام ان کی امانتیں ہیں، یہ دین اسلام ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں دین اسلام کا قانون فالو کرنا ہوگا، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ ہم مسلم ہیں، مسلم کے معنی ہوتے ہیں تابعداری کرنے کے، مسلم کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مسلمانوں تمہیں اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہوگی، رسول اللہ کی کرنی ہوگی، اپنے علماء کی کرنی ہوگی، اپنے قضات کی کرنی ہوگی، اپنے ائمہ کی رہنماؤں کی رہبروں کی کرنی ہوگی۔ تو کس طریقے سے ہم تک دین اسلام پہنچا؟ آپ اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ کا مختصر جائزہ لیں۔ میرے آقا پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تبلیغ دین کے لیے، دین اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے، تاریخ میں ایسی مثال آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میرے آقا پہ جتنی مشقتیں ڈالی گئی قیامت تک کسی کو اتنی مشقتیں میسر نہیں ہوں گی، کسی کی زندگی میں اتنی مشقتیں لاحق نہیں ہوں گی، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو انبیاء ہیں اللہ کے سب سے محبوب ہیں، انہیں زیادہ مصیبتیں اور اذیتیں آتی ہیں، انہیں زیادہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کے بعد صالحین کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر حسب علی المراتب، جس کا اللہ کے نزدیک جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے اسے اتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا جو دین میں جتنا زیادہ سخت ہوگا اسے مشکلات کا اتنا ہی زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی جب تبلیغ دین فرماتے ہیں تو حضور کی سیرت مبارکہ کا آپ جائزہ لیں۔ کبھی میرے آقا شہری حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی پشت مبارک پہ اونٹ کی مینگنیاں رکھی جا رہی ہیں، وہ جسم نبوت، وہ میرے آقا کا جسم مبارک زمین کے جس خطے سے لگ جائے وہ خطہ عرش کرسی افضل جنت سب سے افضل ہو جاتا ہے، وہ خطہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ خطہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس جسم مبارک پہ نور کے جسم پہ اونٹ کی مینگنیاں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی جب راہ چل رہے ہیں تو کبھی چادر کا پردہ ڈال کے گلے کو دم گھٹانے کی کوشش کی گئی، کبھی میرے آقا جب راہ چل رہے ہیں اور تبلیغ دین فرما رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے، اس کی باتیں مت سنو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف کی وادیوں میں تبلیغ دین فرما رہے ہیں، طائف والوں نے انکار کیا اور اللہ کے نبی پہ پتھروں کی بارش بھی کر ڈالی اور اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ میرے آقا کا تسمہ مبارک، جوتا اور نالین مبارک خون سے لبالب بھر گیا۔ میرے آقا تکلیف کے سبب راستہ چلتے چلتے زمین پہ بیٹھ جاتے، طائف کے شریر بچے حضور کا بازو مبارک
پکڑ کے دھکا دینے کی کوشش کرتے. حضرت جبریل امین سے یارائے زد کر رہا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت پر رحمت فرمائیں تو پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. یا رسول اللہ اگر حکم کریں تو یہ طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا آئی ایم جسٹ مرسی, میں صرف رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. انما بعثت رحمہ, میں رحمت بنا کے بھیجا گیا. انما لم ابعث لعنہ, میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. انی لم ابعث عذابا, میں عذاب کی دعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. اللہ کے نبی نبی نے اس طریقے سے دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں, انہیں کبھی گرم کوئلے پہ پشت کے بل لٹا دیا جاتا, ان کی پشت کی چربی اور رطوبت سے کوئلہ اٹھ جایا کرتا تھا. ان کے جسم پہ گڈھے پڑ گئے, بچے ان کے جسم کے گڈھوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یہ صحابہ نے دین اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں. حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ پشت کے بل لٹا دیا جاتا, امیہ بن خلف آپ کے سینے پہ پتھر رکھتا اور کھڑا ہو جاتا. زبان بلالی باہر نکلتی, کہتا ہے مصطفیٰ کا محمد کا دین چھوڑے گا کہ نہیں. یہی جواب بلالی ہوتا, کچھ بھی کر لے امیہ لیکن دل سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتا. جب شریف بچے حضرت بلال حبشی کو احد پہاڑیوں کے رسیوں میں باندھ کے گھمایا کرتے تھے تو عہد عہد کی صدا بلال کی زبان سے آیا کرتی تھی. اس طریقے سے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا گیا ہے. دین اسلام کا فروغ قربانیوں سے ہوا ہے, اور کربلا کی سرزمین پہ نواسۂ رسول نے تو ایک ایسی قربانی پیش کی اور دین اسلام کو بچانے کا دنیا کو ایک ایسا دستور پیش کیا کہ قیامت تک داستانوں میں ایسی داستان نہ ملے. ایک ایسا دین کا محافظ ہے جو دین بچانے کے لیے اپنے معصوم بچے کی قربانی بھی قبول کر رہا ہے. ایک ایسا دین کا نگہبان ہے جو دین بچانے کے لیے اپنے کڑیے جوان بیٹے کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. یہ ہے امام حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ امام پاک نے دنیا کو سکھا دیا اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کی عملی تفسیر پڑھ کے دنیا کو دکھا دیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں